رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گھر سے باہر عام لوگوں کے لیے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے، اسی طرح گھر کے اندر بھی گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، گھر والوں سے محبت کا اظہار کرتے، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی گھر میں رہیں، اپنے بال بچوں کے بیچ رہیں، اپنے اہل و عیال کے درمیان رہیں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں، اور گھر میں ان کے ہاتھ بٹانے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کا ہاتھ بٹائیں، اور گھر میں رہ کر نماز کو ترک نہ کریں، بلکہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور اذان کی آواز سنائی دے تو پھر ہمیں اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑنا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہ کر نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، وہ مسند احمد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پرانا کپڑا خود ہی سیل لیتے تھے اور اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے تھے، اور آپ اپنے گھر میں وہ کام کرتے جو کام دوسرے لوگ اپنے گھر میں کرتے تھے، یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، اور گھر میں کوئی کام کاج کرنا ہوتا تو اس کام کاج کو کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی اور بتلایا کہ اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، ایک دو نہیں،
بلکہ متعدد بیویاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کبھی بھی نہ تو کسی بیوی کو مارا اور نہ ہی کبھی آپ نے اپنی کسی بیوی کو ڈانٹا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بات بات پر گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں، اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، اپنے بال بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اپنی بہوؤں کو ڈانٹتے ہیں بار بات پر اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق والے ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ اچھے اخلاق والا وہ شخص ہوتا ہے جو اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور اگر وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے تو گھر والے ہمیشہ اس سے ناراض رہتے ہیں اور اس کی عزت گھر والوں کی نظر میں نہیں ہوتی۔ اس لیے عزت بنانا اپنے ہاتھ میں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو گھر والے بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور اگر ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر میدان میں اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عنایت کرے۔